حضرات گرامی، قرآن ذی شان کی ایک مبارک صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں ہیں، طویل صورتیں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، اور مختصر صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جو الفاظ کے اعتبار سے نہایت ہی مختصر صورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے گویا کہ سارے قرآن ذی شان کے مفہوم کو اور قرآن ذی شان کے پیغام کو اس صورت کے اندر جمع کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مبارک صورت کے بارے میں، فرمایا کہ اگر قرآن ذی شان میں سے صرف اس صورت کو ہی نازل کر دیا جاتا تو فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے لیے یہ صورت کافی ہوتی۔ مختصر صورت جو عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر مفاہیم بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، سمجھنے کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو اس کے جو الفاظ ہیں، اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے سارے، ہماری اردو زبان کے اندر جو مستعمل اور استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ اس صورت کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر والعصر، عصر جو ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، عصر حاضر استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر۔ انسان ہے، لفی خسر، خسر اور خسران جو ہے، خسران اور نقصان ہمارے ہاں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ الا الذین آمنوا، آمنوا ایمان لے کر آئے، عاملوا عمل کے اعتبار سے، الصالحات جو ہے صالح کو کہتے ہیں، اچھائی کو کہتے ہیں، صالحات جمع مؤنث سالم ہے۔ تواصوا بالحق، حق ہے، تواصوا بالصبر، صبر، حق کو بھی سب جانتے ہیں اور صبر کو بھی سب جانتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تواصوا، یہ بظاہر ایک نیا لفظ لگتا ہے اور غیر مانوس لفظ لگتا ہے، لیکن اس کے بھی اگر مادہ اشتقاق کی طرف جائیں اور اس کے اصل کی طرف جائیں تو یہ وصیت سے بنا ہے، جو ہمارے ہاں اردو کے اندر لفظ وصیت جو ہے وہ مستعمل ہے۔ تو الفاظ کے اعتبار سے بھی بہت سادہ سا مفہوم ہے اس کا اور بہت ہی مختصر الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں اور جو پیغام ہے قرآن کا، گویا کہ سارے قرآن کو سمرائز کر کے اور جمع کر کے اس کے اندر رکھ دیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں توجہ آپ کی قرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اور قسم ہے عصر کی۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ عصر جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں، اور رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ جب کسی بات کو قسم کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بات بڑی مؤکد ہوتی ہے، بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ بغیر قسم کے بھی کسی بات کو ذکر کرے تو وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہمیں قبول کرنا چاہیے، لیکن جب کوئی اہم ترین بات ہوتی تو رب تبارک و تعالی قسم یاد فرماتا۔ قرآن کے اندر کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد والشمس وضحاہا، رب تبارک و تعالی نے کئی قسموں کو ذکر فرمایا، اور والفجر، فجر کی قسم کو ذکر فرمایا۔ یہاں پر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے والعصر، اور عصر کی قسم ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا عصر سے مراد بہت ساری چیزیں مفسرین کرام نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ عصر سے مراد وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عصر کے وقت دن کی نمازیں جو فجر سے شروع ہوتی ہیں وہ عصر میں جا کر ختم ہو جاتی ہیں، اور مغرب سے رات کی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، تو گویا دن کی نمازوں میں یہ آخری نماز ہے۔ فجر کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں،
جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں. تو گویا یہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت جو ہے فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اوقات کے حوالے سے ذکر فرمایا والفجر ولیال عشر والعصر ان الانسان لفی خسر. رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں اوقات کا ذکر فرمایا. اور ہمارے بزرگان دین صوفیاء کرام جو وظائف دیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس کی بھی خاص تلقین کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے اور عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. گویا کہ یہ اوقات جو ہے بڑے ہی مبارک اوقات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. تو فرمایا کہ ایک تو عصر سے مراد وقت عصر ہو سکتا ہے. دوسرا جو عصر کا عمومی معنی ہے وہ ہے زمانہ، کہ زمانے کی قسم ہے. زمانے کے لیے قرآن کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے دہر. دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر استعمال ہوا. قرآن کی ایک پوری سورت ہے جس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. اس کی پہلی آیت کے اندر یہ دونوں لفظ مذکور ہیں، دہر بھی اور انسان بھی. اس سورت کے اندر بھی انسان کا بھی ذکر ہے اور زمانے کا بھی ذکر ہے. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ تھا. تو عربی کے اندر زمانے کو دہر بھی کہا جاتا ہے اور عصر بھی کہا جاتا ہے. لیکن بعض مفسرین کرام نے فرق کیا کہ عصر جو ہے وہ زمانہ تیز چلنے والا جس کی سپیڈ تیز ہو. دوسرا ایک بڑی پیاری توجیہ فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا کہ زمانہ تو سارا زمانہ ہے لیکن زمانوں کے اندر جو سب سے زیادہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانوں میں تمام مخلوق کے اندر انسان اشرف المخلوقات. انسانوں کے اندر انبیاء کرام سب سے زیادہ اشرف. انبیاء کرام کے اندر امام الانبیاء کو سب سے زیادہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا. تو فرمایا وہ جو حضور کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، وہ جو زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا سارے زمانوں میں سے سب سے جو بہترین زمانہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. حضور علیہ السلام کا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. تو والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر. یہ توجہ کیجئے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کو ذکر کرنے کے بعد اگلی کیا بات فرمائی؟ وہ بات اہم ترین بات ہے، تبھی رب تبارک و تعالیٰ قسم ذکر کر کے پھر اس بات کو ذکر کر رہا ہے. وہ بات معمولی بات نہیں ہے. فرمایا والعصر زمانے کی قسم ہے. کیا بات ہے؟ کہ ان الانسان لفی خسر. سارے انسان الانسان کے اندر آ گیا ساری انسانیت. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، سارے انسان نقصان کے اندر ہیں. انسان کی جو زندگی کا معمول ہے اور انسان کا جو مزاج ہے، کان الانسان کفورا کان الانسان عجولا. انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بہت عجلت پسند ہے، انسان بڑا ہی بدلہ اور انتقام لینے والا ہے. انسان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں. انسان بنیادی طور پر بخیل ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے. فرمایا انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے. لیکن آگے متصلاً فرمایا نہیں سنو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 خصوصیات ذکر فرمائی. پہلے فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں. اس کے بعد استثناء فرمایا، اس کے بعد ایگزمپشن دی کہ نہیں، ہر انسان گھاٹے کے اندر نہیں ہے. اس میں سے مستثنیٰ کر دیا. فرمایا کہ وہ انسان جو ایمان لے کر آ گئے، وہ انسان جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، وہ انسان جس نے تواصی بالحق، آپس کے اندر حق کی دعوت دیتے رہے، حق کی تاکید کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے،
خاموش نہیں بیٹھے، فرمایا وہ گھاٹے کے اندر نہیں ہے۔ تواصوا بالصبر، فرمایا وہ لوگ جو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کے ساتھ ہیں، فرمایا وہ گھاٹے کے اندر نہیں، باقی سب انسان گھاٹے کے اندر۔ ہمارے ہاں جو سود و ضیاع، نفع و نقصان، پروفٹ اور لاس کا جو کنسپٹ ہے وہ دوسرا ہے۔ ہمارے ہاں جو میرٹ بنتا ہے کہ دنیا کے اندر کون انسان کامیاب ہے، بل گیٹس بڑا کامیاب ہے، اس نے بہت مال کما لیا، ایمیزون والا آج کل اس سے آگے نکل گیا، لسٹ بنتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جاتی ہے، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، نمبر 1 یہ آ گیا، اتنے ملینز ڈالر اس کے اکاؤنٹ کے اندر آ گئے، اس نے دنیا کو ٹاپ کر لیا۔ یہ سارے ہمارے دنیا کے پیمانے ہیں، یہ کامیابی کے پیمانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ وہ نہیں کہ جس کو بادشاہت مل گئی، کامیابی کا پیمانہ وہ نہیں کہ جس پر امتحان آ گیا۔ اگر یہ پیمانہ ہو تو یزید تخت نشین ہو گیا اور امام حسین کا سارا خاندان کٹ گیا، وہ تو 3 بر اعظموں کا بادشاہ بن گیا، وہ تو کامیاب و کامران ہو گیا، اور امام حسین کا سارا خاندان کٹ گیا تو نعوذ باللہ بن ذالک، کیا اللہ امام حسین ان کے خاندان سے ناراض ہے؟ اور یزید سے اور یزید کے سارے خاندان سے کیا رب تبارک و تعالی راضی ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ تخت نشین ہو جانا یا کسی کے پاس دولت کا آ جانا، دنیا کا آ جانا، قارون کے پاس دنیا کے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ کئی سواریاں، کئی لوگ اس کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ نمرود کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ یہ دنیا کی بادشاہت کا عطا ہو جانا، یہ قارون کے خزانوں کا مل جانا، یہ پیمانہ نہیں ہے کامیابی کا اور نقصان کا اور فائدے کا، سود و ضیاع کا اور لاس اور پروفٹ کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ وہ ہے کہ کون اللہ کی نظر کے اندر کامیاب ہو گیا، کون محترم و مکرم ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جمعے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا مبارک ہو، لیکن جمعے کے دن قرآن کا پیغام لے کر جائیں، تبیانا لکل شیء، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک روشن بیان رکھا ہوا ہے، ایک ایتھنٹک چیز، ایتھنٹک خطبہ، قرآن کا خطبہ لے کے جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ بنائے ہوئے تمہارے پیمانے ہیں، یہ جھوٹ کے پیمانے ہیں، بودے پیمانے ہیں، یہ مکڑی کا جال ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے ہاں پیمانہ وہ ہے کہ سب سے بڑا مکرم وہ ہے، سب سے بڑا محترم وہ ہے، سب سے بڑی رسپیکٹ اس کی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ فرمایا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، جس نے اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاری، بھلے اس کے پاس 2 کپڑے ہیں، بھلے اس کے پاس 1 کمرے کا مکان ہے، بھلے وہ جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، بھلے وہ موچی کا کام کرتا ہے، بھلے وہ نائی کا کام کرتا ہے، بھلے وہ لوہار ہے، بھلے وہ کمہار ہے، وہ کسی بہت ایک بڑے خاندان سے جس کو دنیا کے اندر بڑی عزتیں دی جاتی ہیں اس سے نہیں ہے، لیکن اگر وہ متقی ہے تو رب تعالیٰ کے ہاں ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ ہماری دستاریں، ہمارے جبے، ہمارے کبے، یہ ہمارے ڈریس، یہ ہمارا سارا، یہ سب کا سب پیچھے رہ جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ آگے آگے ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو رب کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، اللہ اکبر، قرآن کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا، جس نے وہ اعمال کیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا وہ مستحق ہو گیا، رب کی رضوان کو، رضا کو حاصل کر لیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مالک کہہ رہا ہے، فقد فازا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اے میرے مالک و مولا، کون کامیاب ہے؟ ہم تو دنیا کے پیمانوں سے دیکھتے، فرمایا نہیں نہیں، کامیاب و کامران وہ مومن ہے، فرمایا جس نے نماز پر استقامت اختیار کر لی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، جس نے اپنے عہد کو، امانت کو پورا کیا، فرمایا جس نے حلال روزی کھائی،
فرمایا رب کے ہاں وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے اس کے پاس چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی سواری ہے، اس کے پاس کپڑے بھی بہت سارے نہیں ہیں، اس کے پاس دنیا کے پیمانے بھی بہت سارے نہیں ہیں، فرمایا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، ورنہ فرمایا سارا انسان خسران کے اندر ہے اور سارا انسان نقصان کے اندر ہے۔ دوبارہ توجہ فرمائیے گا سورہ عصر کی طرف، والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک چھوٹی سی صورت ہے، آپ اگر اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیں گے، اس کی تشریح بھی سیکھ لیں گے، کچھ اس کی تفسیر بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، اور پھر آپ اپنی بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، آپ پڑھنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، تو کچھ نہ کچھ تو مضمون آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، وہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا دنیا کی ساری چیزیں ہم نے یاد کر لی، اتنے بڑے بڑے پیجز ہم یاد کرتے ہیں، سپیلنگز یاد کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی دوسری زبانوں کو ہم سیکھتے ہیں دنیا کی منفعت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ جتنا زیادہ اس کا ایکسنٹ اچھا ہوگا دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، تو اس کے اندر ہم ساری توانائیاں لگاتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ چلیں اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ مجمع جمعے کے دن بیٹھا ہوا ہے، توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، الانسان کے اندر الف لام ہے، سارا انسان، ساری انسانیت، لفی خسرن، یہ جو فی خسرن ہے یعنی خسران کے دریا کے اندر غوطے کھا رہا ہے، نقصان ہی نقصان ہے انسان کا، انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بھی ایک کولو کی بیل کی طرح صبح سے شام تک سٹرگل سٹرگل سٹرگل، محنت محنت محنت، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کیا کیا تم نے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فرمایا انسان تو نے یہاں بھی مشقت برداشت کی ہے لیکن تیرا کام ختم نہیں ہوا، ابھی تجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر حساب دینا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا قیامت کے دن انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک یہ نہ بتائے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، کیونکہ جوانی، شباب، قوت، توانائی وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے اندر لگاتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا حاصل کرتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اپنی جوانی تم نے کہاں پر خرچ کی، وہ جو خوبصورت ایام تھے، وہ جو ایک مضبوط قسم کے قوا کے ساتھ دن تھے، وہ تم نے کہاں گزارے، فرمایا اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ میں تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسلمانی اور عبادت یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ نے جمعہ ادا کیا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی مسلمانی ہو گئی، نہیں، فرمایا پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ مال تم نے کہاں سے کمایا، کما لیا تم نے، اب میرا ہو گیا، اب میری مرضی مولانا صاحب جہاں میں خرچ کروں، نہیں، صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ مال ہمارا ہو گیا، فرمایا کمایا ہم نے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرچ وہاں کریں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا۔ فرمایا مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد تم نے کتنا دین کا علم حاصل کیا ہے، کتنا دین کو پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، تم نے دنیا کے لیے کتنا وقت دیا ہے اور دین کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ کی حدیث کے لیے کتنا تم نے وقت دیا ہے، اور اس کے بعد تم نے اپنے پڑھے ہوئے اس علم پر کتنا عمل کیا ہے، تم نے کیسے زندگی بسر کی۔ فرمایا انسان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، جا کر حساب دینا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اللہ اکبر، اگر تو انسان نے زندگی پاکیزہ بسر کی ہے اور فرمایا اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا تو مبارک ہو، بشارت ہو کہ اس کا حساب آسان ہو، وہ کامیاب و کامران ہو چکا ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسران اور نقصان کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہاں مگر نہیں، سب نہیں، الا استثناء کے لیے، فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان کامل لے کر آ گئے، وعملوا الصالحات، قرآن کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے ایمان کے ذکر کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا۔ ایمان بنیاد ہے
اور عمل صالح اس کے ثمرات ہیں، اس کا پھل ہے۔ ایک شخص ایمان تو لے کر آ جائے لیکن اس کے بعد عمل صالح نہ کرے، وہ کہ بس میں مسلمان ہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، صرف زبان سے کہنے نہیں، فرمایا یہ بتا کہ عمل کا کیا کیا ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی، اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ سامنے تمہارے ہے، یہی تمہیں جہنم کے اندر تمہارا عمل لے کر جائے گا اور یہی جنت میں تمہارا عمل لے کر جائے گا۔ تو جہاں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیا۔ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے یہ اجر ہے، ان کے لیے یہ اجر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا فرما دیتا۔ پہلی بات فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا، فرمایا وہ خسران کے اندر نہیں ہے، وہ نقصان کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کا دامن تھام لیا، خود بھی وہ حق پر مستقیم ہے لیکن نہیں، یہاں باب تفاعل ہے، فرمایا وہ باہمی طور پر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ حق کی تلقین کریں گے، آپ کسی کو روکیں گے، آپ کہیں گے یہ مت کرو وہ مت کرو، تو ہر بندہ آپ سے ناراض ہوگا، یہ سوچ رہے آپ۔ حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹا ایک بات یاد رکھ لینا کہ نماز قائم کرنا اور نیکی کی تلقین کرنا یہی تواصوا بالحق، لیکن ایک بات یاد کر رکھنا کہ جب تم نیکی کی تلقین کرو گے تو لوگوں کو برا لگے گا، سود والا آپ سے ناراض ہوگا، سٹاک مارکیٹ والا آپ سے ناراض ہوگا، کالے پیلے نیلے دندے جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے آپ سے ناراض ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ کیسی تقریریں کرتے ہیں آپ، یہ سیاستدان سارے کے سارے، یہ حکمران سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ٹائپ کا خطبہ ہو، کسی پر ضرب نہ لگے۔ تو آپ جب بھی حق کی بات کریں گے آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ اٹھیں گے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ سارے کے سارے آپ سے راضی ہو کے اٹھیں گے، آپ سے ناراض ہو، ادھر بھی ناراض، ارے یہ تو بیچارے کیا ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ بولیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ سے ناراض ہوں گے، گلی کے بچے کھیل رہے ہوں گے ان کو بولیں گے بیٹا دیکھ کے کھیلو، کسی کی گاڑی ٹوٹ جائے گی، کسی کو بال لگ جائے گی، آپ دیکھیں وہ بچے بھی ناراض ہوں گے، یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا انسان ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جب بھی آپ حق کی بات کریں گے، حق کی تلقین کریں گے، لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، یہ پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ اپنے خاندان کے اندر ذرا دیکھ لیجئے گا، اپنے گھر کے اندر ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کیجئے ذرا روک ٹوک کہ بھائی دیکھیں یوں نہ کریں یوں کریں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، دیکھیں ناراض ہوں گے، بچے بھی ناراض ہوں گے، گھر والے بھی ناراض ہوں گے، محلے والے بھی ناراض ہوں گے، خاندان والے بھی ناراض ہوں گے، آپ کے کولیگز، آپ کے نیبرز، ایوری تھنگ سب آپ سے ناراض ہوں گے، کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے نا خواہ مخواہ روک ٹوک کرتا ہے، یار اس کو تھوڑا آگے پیچھے کرو، اس کو آگے پیچھے کرو، اپنی آزاد زندگی بسر کرو۔ دوست بھی آپ سے آگے پیچھے ہوں گے، لیکن قرآن نے کہا کہ کیا مسلمان یہ لوگوں کی تلقین کی وجہ سے اور لوگوں کی تنقید کی وجہ سے حق کو کہنا چھوڑ دے گا؟ تو پھر یہ سمجھ لیجیے اگر کہ ہم نے حق کو کہنا چھوڑ دیا تو یہ معاشرہ بھی غرق ہوگا اور ہم بھی غرق ہوں گے، یہ معاشرہ بھی برائی کے اندر ڈوبے گا سارے کا سارا۔ ان الانسان لفی خسر، اس خسران کے دریا کے اندر سب ڈوبیں گے اور ساتھ ہم سب بھی ڈوب رہے ہوں گے، غرق ہو رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس استثناء کے اندر آنا چاہتے، ان لوگوں کے اندر آنا چاہتے ہیں کہ جن کو ایگزمپشن ملی، تو پھر آپ کو وہ اصول جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ہاں میرے گھر کا اصول ہو، میرے گھر کا ضابطہ ہو، میرے گھر کا خطبہ ہو، تو اس کو یہیں پر چھوڑ جانا۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان خسران و نقصان سے تم نکل جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا تم نے حق کی تلقین کرنی ہے، حق کی وصیت کرنی ہے، حق کی بات کہنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا،
اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، اپنے ساتھیوں کو نماز کی تلقین کرو، خود اس نماز پر قائم ہو جاؤ، اپنے آپ کو بھی سچائی کے اندر لے کر آؤ، اپنے آپ کو بھی وعدے کے اندر لے کر آؤ، اور جہاں بیٹھے ہو ان کو بھی وعدے اور حق اور امانت کی تلقین کرو۔ دوسرا فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مشکلات آتی ہیں انسان کو زندگی کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، کبھی مالوں کے ذریعے، کبھی جانوں کے ذریعے، کبھی کیا لے لیں گے، کبھی کیا لے لیں گے۔ یہ آزمائش ہے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے پیاروں کو بھی آزمایا، نبیوں کو بھی آزمایا، آل بیت اطہار، اللہ اکبر، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کو بھی آزمایا، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں، آنے والی تکلیف پر واویلا نہیں مچاتے ہیں، زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں کہتے ہیں، کفریہ کلمات نہیں کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں خدایا وہ بھی تو نے دیا تھا، یہ بھی تو نے دیا، وہ دن بھی تیرے تھے، یہ دن بھی تیرے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن رات کی چکی گھومتی رہتی ہے، اس میں کبھی کوئی اوپر ہے کبھی کوئی نیچے ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں اوپر ہوں تو اوپر ہی رہوں گا، نہیں نہیں نہیں، یہ گھومے گی، کبھی تم نے نیچے بھی آنا ہے، اس لیے اس چکی کے گھومنے کے دوران کبھی ایسا نہ کر جانا کہ جب چکی گھومے تو اس کے اندر تم آ جاؤ۔ تو فرمایا صبر کا تم نے دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور وہ لوگ جو زندگی کے اندر صبر سے کام لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، فرمایا یہی لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن ذیشان کی یہ مختصر سی 2 لائنوں کی صورت اور 2 آیتوں کی صورت جو ہم نے آج جمعے کے خطبے کے اندر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ایک اجمالی طور پر سماعت کی ہے، پڑھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ صرف رہ گیا، دوبارہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسران کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کی، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی آپس میں دعوت دیتے رہے اور صبر پر خود بھی قائم رہے، وہ گھاٹے کے اندر نہیں ہیں بلکہ وہ کامیاب و کامران لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کامیاب لوگوں کے اندر شامل فرمائے، دونوں جہان کے خسران سے، نقصان سے رب تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرات گرامی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ جو قرآن ذیشان میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالی اس قرآن کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔